اللہ رب العالمین نے جتنی قسم کی عبادات اس حضرت انسان کے اوپر فرض فرمائی ہیں، اگر گہری نظر سے، عمیق نظر سے، دقیق نظر سے دیکھا جائے تو ہر ایک عبادت انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت اور اس کی بہتری اور فلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں، انسان کی جو تخلیق ہے وہ 4 چیزوں سے ہوئی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ اونچی آواز سے، 4 چیزوں سے۔ ان کو کہتے ہیں عناصر اربع۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ جیڑا آٹا گدھا ہے اللہ پاک نے سب تو پہلے آدم علیہ السلام دا تے خمیر تیار کیتا ہے۔ اس خمیر کے اندر اللہ پاک نے یہ 4 چیزیں رکھی۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ انسان کی تخلیق کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی، اور ان 4 چیزوں کے ساتھ انسان کا ڈھانچہ اور انسان کا وجود بنا۔ انسان کا ڈھانچہ اور انسان کا کیا بنا؟ وجود بنا۔ اب انسان 2 چیزوں کے ساتھ مرکب ہے۔ ایک انسان کا یہ ظاہری حلیہ ہے، ڈھانچہ ہے، اور ایک اس ڈھانچے اور اس حلیے کے اندر چلنے والی روح ہے۔ روح کو ضرورت ہے بدن کی، بدن کو ضرورت ہے روح کی۔ بدن کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ بولے تھوڑی دیر تاکہ اللہ کرے برکت آئے اللہ پاک کی طرف سے، رحمت نصیب ہو جائے، مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے، پتہ چلے کہ اللہ پاک نے یہ روزے کیوں فرض کی ہے۔ اکیلی روح اگر رہ سکتی ہے تو یا مقام علیین کے اندر رہ سکتی ہے یا مقام سجین کے اندر رہ سکتی ہے۔ اس دنیا کے اندر روح کی ضرورت ہے کہ وہ کسی انسان کے جسم اور باڈی کے اندر رہے، اور انسان کے اس جسم اور باڈی کی ضرورت ہے کہ روح اس کے اندر رہے۔ روح کیا رہے؟ بولیے اونچی آواز سے، روح اس کے اندر رہے۔ روح نکل جائے، آنکھیں موجود ہوتی ہیں لیکن کام نہیں کرتی، کان موجود ہوتے ہیں لیکن سن بولو نہیں سکتے، ہاتھ موجود ہوتے ہیں لیکن روح نکل جائے، اپنی روتی ہوئی یتیم بیٹی کے سر پہ بندہ اپنے ہاتھوں کو رکھ بولو نہیں سکتا۔ پاؤں ہوتے ہیں لیکن پاؤں کے ساتھ بندہ چل، روح جو نکل گئی، روح کیا ہو گئی؟ نکل گئی۔ اب انسان کے 360 جوڑ حرکت نہیں کر پاتے، کیوں؟ روح ضرورت تھی انسان کے جسم اور باڈی کی، اور جس وقت روح چلی گئی اس وقت انسان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، زبان سے بولو نہیں سکتا، اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دے سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، دل کا دھڑکنا بند ہو گیا۔ اسی طرح ایک ایک جوڑ ساکت اور جامد ہو جاتا ہے انسان کا اگر روح چلی جائے۔ تو انسان کا یہ جو وجود ہے
یہ 4 چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پانی، آگ، ہوا اور مٹی، اور 5ویں چیز اللہ پاک نے اس کے اندر روح رکھی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، انسان کے خمیر کے اندر، انسان کی تخلیق کے اندر سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ آگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگ۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ چیزیں اپنے خاصیتیں اور اپنے اثرات کے ساتھ مشہور ہوا کرتی ہیں۔ آگ کی خاصیت یہ ہے جس وقت جلتی ہے تو اس کے شعلے اوپر کو جاتے ہیں۔ اس کے شعلے کہاں کو جاتے ہیں؟ بولو، اوپر کو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جو دراصل جن تھا اور اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا تھا آگ سے۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اس لیے کر دیا تھا کہ انا خیر منہ، میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میرے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر سے پھینکیں تو نیچے کو آتی ہے، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ نیچے سے جلائیں تو شعلے اوپر کو جاتے ہیں۔ اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے میرے مولا؟ آگے سے دلائل دینے لگ گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگ کے اندر ایک تکبر کی علامت پائی جاتی ہے۔ آگ چونکہ انسان کے خمیر کے اندر موجود ہے، اس نے اپنا اثر انسان کے مزاج کے اندر، انسان کی جبلت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر آنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو تکبر سے اور غرور سے بچانے کے لیے اسلام کے اندر اہم رکن رکھا تو نماز رکھا، جو سراسر عاجزی ہے۔ جو سراسر کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، سراسر عاجزی ہے۔ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے حضور بندہ سجدہ کرتا ہے، نیاز جبین کو اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر جھکا دیتا ہے، اور پھر اس وقت کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، آپ نے ابدیت کی انتہا کر دی، میں نے رحمت برسانے کی بھی انتہا کر دی۔ دعا کرو اے اللہ پاک سانو سجدیاں دی توفیق عطا فرمائی رکھے۔ سجدہ نہ چکے اس انسان دا، سجدہ چک گیا تے بندہ راہ تو بھول گیا۔ نماز بہت عام چیز ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے خمیر کے اندر رکھی وہ ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ہوا۔ ہوا کے اندر جو خاصیت ہے کہ اس میں شہرت ہوتی ہے، ابھی ادھر سے چلی نہیں وہاں گئی نہیں۔ سیانے بندے کہتے ہیں نا بھئی ہواؤں گھلن تو چوہیاں دیاں کھڈا تے بھی لگ پاؤ۔ سنیں یہ گل کہ نہیں؟ جس وقت وہ ہوا چلتی ہے نا کوئی جگہ نہیں چھوڑتی اور پھر اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی۔ یہ چونکہ انسان کے خمیر کے اندر ہے تو انسان کے اندر ایک مادہ ہے کہ اسے شہرت ملے۔ کیا ملے؟ شہرت۔ فلاں علاقے میں بھی اس کا نام، فلاں علاقے میں بھی اس کا نام، فلاں علاقے کے اندر بھی اس کا نام۔ اور صرف شہرت والی جو سوچ ہے اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر اس عنصر نے انسان کے اندر آگے اپنا پورا زور لگایا ہوتا اور انسان کے اعتدال پر لانے کے لیے شریعت انتظام نہ کرتی تو انسان پھر بھی بھٹک جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کا ایک اہم رکن حج رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ حج رکھا ہے کہ جس سے بندے کی شہرت کی بات اور شہرت کا مادہ، شہرت کی سوچ بالکل مٹ جاتی ہے۔
آپ دیکھیں دو چادریں جو ایک عام آدمی نے باندھی ہوئی ہیں، جس وقت وہ طواف کر رہا ہے بیت اللہ شریف کا، اگر کسی علاقے کا بادشاہ آیا ہوا ہے کسی ملک کا اور وہ بھی طواف کر رہا ہے تو اس کا احرام بھی وہی ہوگا جو ایک غریب بندے کا ہوگا۔ تے پھر اللہ نے سوچ دے دیتی بندیا وڈیائی نہ کیتی کر، جی میں تیرے احرام دیاں چادراں اکو جہیاں نے تیرا کفن بھی، بولو اچھی آواز نہ، اکو جہاں ہونا ہے۔ جس طرح تیری احرام دیاں چادراں نو جیباں نہیں لگیاں ہوئیاں، اسی طرح تیرے کفن نو بھی جیباں نہیں لگیاں۔ اللہ پاک نے ہر ایک چیز کو اسلام کے اندر جو رکھا ہے انسان کو اعتدال پر لانے کے لیے رکھا ہے۔ تیسری چیز انسان کی تخلیق کے اندر مٹی ہے۔ کیا ہے؟ بولو مٹی۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر بخل ہوتا ہے۔ جب تک ہل چلانے والا خوب اچھی طرح ہل چلا کے اس زمین کو پھاڑے نہیں، زمین کو نرم نہ کرے، اس وقت تک یہ زمین کسی کاشتکار، کسی کسان اور جٹ بندے کو فصل نہیں دے گی۔ جتنا ہل چلایا جائے، زمین کو جتنا نرم کیا جائے، اتنا ہی زمین اپنا سینہ کھول دیتی ہے۔ تو مٹی کے اندر چونکہ خاصیت اللہ پاک نے رکھی ہے بخل کی، کس چیز کی؟ بخل کی، کہ کس میں بخل آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بخل کی حد سے بچانے کے لیے، اس بخل کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ رکھا ہے۔ اسلام کا ایک اہم رکن کیا رکھا؟ بولو اونچی آواز نہ، زکوٰۃ رکھا اللہ پاک نے، کہ جس وقت انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو وہ جو بخل انسان کی طبیعت اور مزاج کے اندر ہے، اس بخل کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ختم کر دیا جاتا ہے اور انسان کے اندر سخاوت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز جو انسان کے اندر رکھی گئی خمیر کے اندر، وہ پانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پانی۔ پانی کے اندر بے صبرا پان ہوتا ہے۔ بس پانی ایک دفعہ آپ چھوڑ دیں سے ہی آگے رستے خود بنا لیتا ہے۔ پانی بے صبر ہوتا ہے، روکنے سے یہ رکتا بولو نہیں ہے۔ اس کے اندر چونکہ بے صبر پن ہے اور یہ پانی انسان کے خمیر کے اندر شامل ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو بے صبر پن سے بچانے کے لیے اسلام کا ایک اہم رکن روزہ رکھا ہے۔ روزہ نام ہے صبر کا۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ بولو اونچی آواز سے۔ روزہ بندے کو صبر سکھاتا ہے۔ روزہ آپ دیکھیں رکھا ہوا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے تب بھی بندہ کہتا ہے یار انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے تم سے جھگڑا نہیں کرنا، میں نے تمہیں گالی نہیں دینی، میں نے تمہارے ساتھ کسی طرح کی بد زبانی نہیں کرنی۔ گھر کے اندر کھانا موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن بندہ صبر کرتا ہے۔